السلام علیکم تھرڈ ایئر. امید ہے سب ٹھیک ہوں گے. اللہ آپ کو سب کو خیر خیریت سے رکھے, خیر عافیت سے رکھے, اس وبائی بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے, آمین. بیٹے آج ہم ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. کل کچھ وجوہات کی وجہ سے آپ کو میں لیکچر نہیں دے پائی. یہاں پہ ہم بات کریں گے تعلیم غذائیت پروگرام کی منصوبہ بندی اور اس کا اطلاق. میں بار بار ایک بات کرتی ہوں کہ یہ ٹاپک کا سارے چیپٹر یا سارے پوائنٹس انٹر لنک ہیں. اب یہ وہی چیز آ گئی ہے کہ ہم غذائی تعلیم کو کیسے فروغ کر سکتے ہیں. ہم اب اس میں جس سے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہم 2 طریقوں سے اس کو فروغ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کویسچن کا آنسر وہ بھی لکھیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب سے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہم کون کون سے طریقوں سے ہم تعلیم دے سکتے ہیں غذائیت کی. اب اگر آپ نوٹ کریں گے یہ بھی وہی چیز ہے کہ ہم کیسے منصوبہ بندی کریں گے کہ ہم اس کو تعلیم دے سکیں. چیز سے میں صرف 19-20 ہیڈنگز کا فرق ہے. آپ ان کو ملا کر بھی ایک کام کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہم اطلاق کرتے ہیں کسی چیز کا یا ہم پلان کرتے ہیں یا امپلیمنٹ کرتے ہیں کسی بھی پروگرام کا, تو سب سے پہلے ہمارا مین آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے. مین آبجیکٹیو میں ایسے نیوٹریشنل ایڈوائزر یا ایسے تعلیمی غذائیت کے ماہر غذائیت کا ہمارا کیا ہوگا کہ ہم نے لوگوں کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کو بہتر بنانا ہے, جس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم ان کو بہتر صحت زندگی جسمانی اور ذہنی دینے کے لیے ہم نے یہ غذائی پروگرام یا غذائی عادات کو منتقل کرنے کا ہم نے یہ انعقاد کیا تھا. ہمارا یہ مقصد تھا. ہمارے غذائیت کا ہمارا علم لے کر آگے جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے, ہمارا موٹیو کیا تھا. اب اس کے بعد ہم ٹارگٹ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آبجیکٹیو ہو گیا نا ہم نے کرنا کیا. اب خصوصی مقاصد جس کو ہم کہتے ہیں ٹارگٹ. ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم نے جو بیماری یا ان میں جو کمی آ رہی ہے غذائی احتیاط جس کو ہم کہتے ہیں, ہم نے جو افراد کو یا معاشرے کو یا ایک کمیونٹی کو میل نیوٹریشن کا پرابلم آ رہا ہے, ہم نے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے. ہم نے اپنے پروگرام کو اس بیماری کے اوپر لمٹ کرنا ہے. یہاں پہ ایک ایگزامپل دوں گی. ہمارے یہاں پہ جب سندھ سائڈ میں سیلاب آیا تھا, کچھ 2 سے 4 سال پہلے کی بات ہے, جب سندھ سائڈ میں بہت سیلاب آیا تھا, تو اس میں این جی اوز نے یہی ٹارگٹ لیا تھا کہ ہمارے لوگ وہاں بھوک سے مر رہے ہیں. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ لوگ بیسیکلی غذائی تغذیہ کا شکار تھے. انہوں نے جب سرچ آؤٹ کیا اور انہوں نے یہ بیان دیا تھا, کیونکہ یہی آ رہا تھا کہ گورنمنٹ یہی کہہ رہی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کچھ پرووائڈ نہیں کر پا رہی, جس کی وجہ سے یہ لوگ مر رہے ہیں. جب این جی اوز نے ٹارگٹ لیا تو اس کے بعد انہوں نے میڈیا پہ یہ بیان دیا کہ وہ لوگ آلریڈی غذائی تغذیہ کا شکار تھے. جب ان کی ڈائٹ, جب ان کو پراپر, جب وہ آلریڈی جو غذائی تغذیہ کے شکار تھی, جو تھوڑا بہت وہ کھا رہے تھے, سیلاب کی وجہ سے چونکہ آمد و رفت بند ہوگی, ان کے پاس وہ ذرائع بھی ختم ہو گئے. تو وہ بندے جن کے پاس سٹور, ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ انسان کھانے کے بغیر 30 دن تک زندہ رہ سکتا ہے اور پانی کے بغیر 3 سے 5 دن زندہ رہ سکتا ہے. تو 30 دن تک وہ زندہ رہ سکتا ہے جس کے پاس سٹور آئٹم ہے. جس کے پاس نہیں ہے وہ 30 دن تک زندہ نہیں رہ سکتا. تو وہ لوگ جو غذائی تغذیہ کے شکار تھے, ان کے پاس سٹور آئٹم نہیں تھا, اس کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو گئے. اب ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ جب ہم کسی ایریا کو ٹارگٹ لیتے ہیں تو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پبلک کو موسٹلی ڈیفیشنسی کیا ہے. فار ایگزامپل اس ایریا کو ریکٹس, اس ایریا میں بچوں کو زیادہ ہے. ہم پولیو کی بات کریں, پاکستان میں پولیو کی مہم چلتی ہے, تو ہم جگہ جگہ وہ پتہ ہے کہ یہ ایریاز میں پولیو نکلا ہے, تو ہم وہاں جا کے لیکچرز دیتے ہیں. اب پاکستان میں ایک ٹارگٹ بنا ہوا ہے, ہمارے یہاں پہ بچے بہت ہوتے ہیں, تو ہمارے یہاں پہ جو بہبود آبادی والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایریا کو کیپچر کر کے بہبود آبادی پہ لیکچر دیتے ہیں. اب یہ خصوصی مقاصد میں کیا ہے, ہم نے ٹارگٹ لینا ہے کہ پرابلم کیا ہے, اس پرابلم کو لے کے ہم نے اپنا کام کرنا ہے. اس کے بعد اس ٹارگٹ میں ہم نے ابھی بات کی کیا کیا آتا ہے, اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہم نے مختلف بیماریوں سے ان کو بچانا ہے, اسپیشلی شیر خوار بچوں اور بچوں کو یہ بیماری آتی ہے جو آگے چل کے مزید بڑھتی ہیں. اس کے بعد غذائی امداد کی وجہ سے کسی مخصوص علاقے میں پیدا ہونے والے امراض پر قابو پانا. ابھی ہم نے بات کی کہ ہمارا ٹارگٹ ایریا کیا وہ پروٹین کی کمی ہے, کیا وہ خون کی کمی ہے, کیا وہ گلڑ کی بیماری ہے, بیماری کون سی اس ایریا کی. ہم نے اس ٹارگٹ کو لے کر ہم نے اپنا کام کرنا ہے, ہم نے اطلاق کرنا ہے. اس کے بعد
دودھ پینے بچوں کی ماں بلانے والے بچوں کی ماں شیر خوار بچوں کی جو ایسے جو بچے مائیں جو لیکٹیشن پہ جن کے بچے ہیں دودھ پی رہے ہیں، ہم نے ان کی ٹریننگ زیادہ کرنی ہے. ابھی جیسے ہم نے پیچھے بات کی نا میراسمس کیوں ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ مدر فیڈ پراپر نہیں مل رہی، نیو بیبی آ رہا ہے تو وہاں پہ پروٹین کی کمی بھی آ رہی ہے. اس کے بعد جب وہ نیو ڈائٹ پہ لے کر آ رہی ہیں بچے پہ تو وہاں پہ میراسمس کی کمی آ رہی ہے. تو ریزن کیا ہے؟ ہم غذا سے ہم نے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے. پھر عمومی طور پہ افراد خانہ کی خوراک کے لیے دستیاب وسائل کا بہتر استعمال کرنا ہے، کہ جو ان کے پاس وسائل ہے اس کو کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی ریسورسز میں رہ کے اپنے وہ معاشی دور نہ ڈالتے ہوئے وہ کیسے اپنی غذا کی عادات کو بہتر بنا سکتے ہیں. پھر افراد خانہ کی اس طرح مدد کرنا ہے کہ خوراکی پیداوار ان کا تحفظ اور استعمال بہتر طور پر کر سکے، تاکہ وافر پروٹین اور قوت بخش غذاؤں میں انہیں کوئی دشواری نہ ہو، ٹارگٹ بھی پورا ہو جائے اور اکنامیکلی بھی ان پہ پریشر نہ آئے. اب وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ہمارا کام یہاں پہ شروع ہوا ہے، ترغیبات کا تعارف اور فروغ، کہ ہم کیسے ترغیب دیں گے. جیسے کہ ہیلتھ ایز این انسینٹیو، صحت کی ترغیب کیسے دیں گے؟ ان کو ہم بتائیں گے کہ ان کو صحت پہ کیا کیا اثرات پڑ رہے ہیں اور کون کون سی بیماریاں ان پہ آ سکتی ہے، اور ہم اس کا نالج دیں گے. مطلب ہم نے انسینٹیو کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز، کوئی تحائف دینا یا کوئی شاباشی دینا. تو ہم ان کو پہلے ہم سب سے پہلے جب تک ان کو اویئر نہیں کریں گے تو ہم ان کو انسینٹیو نہیں دے سکتے. یہاں پہ پہلے بات آتی ہے ٹارگٹ ایریا کے پاس ہم گئے، وہاں پہ ہم نے جو اطلاق کی ہے، ہم ان کو ان کی پیچیدگیوں کا پہلے نالج دیں گے، اور پیچیدگیوں سے بچ کے جو ہم اس کو نالج دے رہے ہیں کہ ہم اس پیچیدگی سے ایسے بچ سکتے ہیں، تو وہ ان کا انسینٹیو ہے. آگے چلتے ہیں معاشی ترقی بطور ترغیب، کہ اخراجات کو کم استعمال کر کے، جیسے گھر میں سبزیاں اگائیں اور اپنے ریسورسز میں کو کیسے ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے. ہم ان کو، یہ بھی ان کا انسینٹیو ہے، ان کو بیسیکلی ہم ان کا وہ تحائف ہے یا ان کی اپرچونٹی ہم ان کو دے رہے ہیں کہ اپنی جیب کے اندر رہ کے آپ اپنے وسائل کو استعمال کر کے اپنی معاشی حالت کو آپ اس کو فروغ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنی معاشی حالت بھی بہتر کر سکتے ہیں. یہ ان کا انسینٹیو ہے. سماجی ترغیبات میں کیا ہے کہ عام کے معاشرے کے بلائی طبقوں میں رائج بہتر غذائی عادت کو عام آدمی کو کی غذائی ضروریات کی تحسین کے لیے متعارف کروا کر بہتر غذائی. اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ جس طرح کہتے ہیں نا، چودھری صاحب کے گھر اے کھایا جاتا ہے تو تسی اے کھاؤ، ٹھیک ہے، وہ تو اس طرح کر دینے. تو ہمارے یہاں پہ اس طرح کے سسٹمز میں، ہمارے یہاں پہ ان ایریاز میں، انڈر پریویلیج ایریاز میں یہ بڑا ہے کہ فلانا اس طرح کرتا ہے تو تسی بھی اس طرح کھاؤ. تو یہ کیا ہے؟ یہ سماجی ترغیبات ہے، سوشل انسینٹیو ہے، کہ سوشل بیک گراؤنڈ، یہ سوشل ریلیشن کو لے کر. لیکن یہاں پہ ہم نے ان کی اکانومی بھی دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اکانومی بھی دیکھنی ہے. اکانومی اس طرح دیکھنی ہے ہم نے کہ نیوٹریشنل ایڈوائزر کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایریا کو جو ہم نیا فوڈ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، یا طبقے کو، عام طبقے کو جو ہم فوڈ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں وہ افورڈیبل ہو. کہ اگر ہم متوسط طبقے کی بات کریں تو وہ ڈبے کا دودھ افورڈ کر سکتا ہے، لیکن انڈر پریویلیج طبقہ جو وہ ڈبے کا یا بوتل کا یا غریب کا افورڈ نہیں کر سکتا. تو ہم نے ان کی یہاں پہ ہم نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ان کی ہم نے جیب میں جو دباؤ نہیں ڈالنا. پھر آتی ہے مذہبی ترغیبات. مذہبی ترغیبات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بات کریں ایسے علاقوں میں ترغیب دیتے ہوئے، آپ ان کو ایک ان کے مذہب سے ریلیٹڈ بیچ میں اٹیچمنٹ ڈال دیں. جیسے کہ ہم اکثر جب میں پڑھاتی ہوں نالج کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہماری سنت رسول ہے کہ یہ ہے. ہم جیسے اگر کھجور میں کہتے ہیں نا شہد ایک شفا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شہد سنت رسول کی ذکر کرتے ہیں. تو مذہبی ٹریٹس کو اگر بیچ میں ڈالتے ہیں تو وہاں پہ وہ ایک انسینٹیو، بہت اچھا انسینٹیو ہے آپ کو، آپ کی ترغیب کے لیے یا اطلاق کے لیے. پھر خواہشات کا احترام، کہ جو انسان کی ضروریات یا جو انسان قبول کر پا رہا ہے. ایک بندہ جیسے کہ مچھلی ہرگزر اوقات کرنے والی مچھلی کا استعمال ترک کرنے کا مشورہ دینا انتہائی نامناسب ہوگا. جو مچھلی کھاتے ہیں، جو چاول کھاتے ہیں، ہم کہیں تم چاول نہ کھاؤ تو وہ تو مر جائے گا. تو خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ہی چینجز لا کے ان کی غذائی عادات کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ ہے اطلاق. یہ انٹر ریلیٹ ہے. آپ جب آپ نے یہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جب ہم منصوبہ بندی، اطلاق، یا ہم کن کن طریقوں سے غذائی عادات کو بہتر بنا سکتے ہیں، یا غذا کا فروغ جو ہے، غذائی عادات کا فروغ، ایک تعلیم غذائیت کا فروغ ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں انٹر ریلیٹ ہے. آپ اس کو ملا کر بھی ایک نوٹ لکھ سکتے ہیں. میک شیور کہ 10 نمبر آپ نے لینے ہیں، ٹھیک ہے، اور 10 نمبر
3rd ईयर के हैं। यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हो गया। हम इंशाल्लाह हम कल नया चैप्टर करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल में हमने पेपर कोलाज बना लिया। पेपर कोलाज जो पेपर के पीस काट के बनाया था, जो हमने टेक्स्ट से लेना था। हमने वेजिटेबल प्रिंटिंग कर ली। हमने डिज़ाइन सारे बना लिए। हमने ठंडे कलर और गर्म रंग बना लिए। हमने कलर व्हील्स बना लिए। हम मेरे ख़्याल में प्रैक्टिकल काम जो सिखाने वाला था वो सारा हो गया। अब मेहरबानी करें बेटे, टकोज़ी के डिज़ाइन जल्द से जल्द करें पूरे। टकोज़ी और मिनिएचर, ये दोनों प्रोजेक्ट, सॉरी मिनिएचर तो हमें 4th ईयर का, टकोज़ी और दुपट्टा, ये चीज़ें आपने पूरी करनी है। कल मैं आपको दुपट्टे की टाई एंड डाई की टेक्निक की कुछ वीडियोस सेंड करूँगी, आप उसको देखो, आप उसको समझो, और उसमें से आपने 2 से 3 टेक्निक्स जो है, आपने 4 सैम्पल्स बनाने, 8 बाई 8 का या 9 बाई 9 का एक सैम्पल आपने बनाना है। मतलब कॉटन का कपड़ा ले लो या दुपट्टा कोई एक छोटा सा दुपट्टे का पीस ले लो, उस सैम्पल्स आपने छोटे साइज़ के बनाने के, मिस ये हमारा, हमने इस तरह इसको डाल लेना है। उसमें से एक जो है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसको हम बड़े दुपट्टे में बनाएंगे। तो वो काम भी इजी है, आजकल हो जाएगा। आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा भी नहीं पड़ रही कि आप ये पानी वाला काम ना कर सको। शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़।